بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، ایپیسوڈ 68۔ حضرت انسان، روح، لیسن فرام ڈیوائن بک۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ لوگ تجھ سے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور اے انسانوں تمہیں روح کے متعلق بہت کم علم دیا گیا ہے۔ انسانی نفس اور جسم کی جان روح ہے۔ روح جب اپنا تعلق جسم اور نفس سے ختم کر لیتی ہے تو نفس اور جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نفس کا اختیار اور اس کی آزادی چھن جاتی ہے۔ انسانی نفس عالم برزخ میں اپنے اعمال کے مطابق قیامت تک کے لیے کسی بھی درجے میں موجود ہے۔ موت کے ساتھ ہی انسانی جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اعمال کا تعلق نفس اور جسم کے ساتھ ہے۔ جب نفس موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو انسان کا مادی جسم مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے اور انسانی جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد نفس کی عملی قوت اور اختیار ختم ہو جاتا ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے، مگر وہ کوئی بھی عمل کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان نے جس قدر اعمال کیے ہیں وہ اعمال انسان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے۔ انسان کے اعمال اچھے یا برے دونوں قیامت کے روز تک موجود رہیں گے، اور قیامت کے روز ان انسانی اعمال کو تولا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں انسان جو بھی چھوٹی سے چھوٹی اچھائی یا بھلائی کی ہے یا کوئی برائی کی ہے، قیامت کے روز ان سب بھلائیوں اور برائیوں کا مکمل حساب کتاب ہوگا۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوئے تو اسے ان اعمال کا اجر ملے گا، اگر انسان کے اعمال برے ہوئے تو اسے سزا ملے گی۔ سزا اور جزا کا حقدار انسانی نفس کو گردانا گیا ہے۔ انسانی جسم مادی چیز ہے، لیکن روح اور نفس غیر مادی چیزیں ہیں۔ جسم اور نفس کا رابطہ حکم ربی روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جسم کی حرکت روح کے رابطے اور تعلق سے ہے۔ جب روح کا رابطہ جسم اور نفس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور نفس کا اختیار اور آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کا تعلق اور رابطہ روح کے ساتھ جتنا پکا اور مضبوط ہوگا وہ نفس اتنا ہی زیادہ ہدایت کی راہ پر ہوگا۔ روح کے ساتھ
نفس کا رشتہ اور رابطہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی عزیز الحکیم قدوس السلام کریم مالک نے انسان کو عقل و شعور، سچائی، انصاف پسندی، صبر، قناعت، توکل اور بردباری، علم اور بصیرت جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تمام روحانی اثرات کی قوتیں ہیں۔ ان قوتوں کے ذریعے نفس کا روح سے تعلق مضبوط اور پکا ہوتا ہے۔ یہ قوتیں انسان کو نفسانی خواہشات سے آزاد کرواتی ہیں۔ انسان کے قلب میں تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان رب العالمین، مالک الملک، احکم الحاکمین، الہ العالمین، علیم القدیر، وحدہ لا شریک کے احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ جو انسان بھی رب العالمین، عزیز الحکیم، مالک الملک، قوی العزیز کی بھیجی ہوئی ہدایات پر عمل کرتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو قلب پر غالب نہیں ہونے دیتا۔ وہ شخص ہر حال میں رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا سب سے مقدم سمجھتا ہے اور قدوس السلام، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام کے احکامات کا ادب و احترام کرتا ہے۔ وہ بندہ متقی بن جاتا ہے۔ اس کے قلب پر روحانی قوتوں کا زور بڑھ جاتا ہے۔ ان روحانی قوتوں کی وجہ سے اس بندے کا قلب طاقتور ہو جاتا ہے، جو شیطانی قوتوں کو دبا دیتا ہے۔ روح اصل میں علم اور عقل اور شعور کی ساتھی ہے۔ یہ انسانی جسم جو روح کا گھر بنا ہوا ہے، روح کا اس جسم میں قیام مخصوص مدت کے لیے ہے۔ نفس کی موت واقع ہونے کے بعد روح مادی جسم سے اپنا تعلق ختم کر لیتی ہے۔ روح کا سفر ملا اعلیٰ کی طرف جاری رہتا ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ روح کی غذا صرف اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین، الہ العالمین، رحیم و کریم، وحدہ لا شریک کے اسماء الحسنہ کے ذکر پاک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر پاک جتنا زیادہ کرتا ہے، اس کی روحانی تاثیر اتنی ہی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگی۔ قلب میں شیطانی قوتوں پر غالب آ جائے گی۔ ہر نفس کی یہ کمینگی ہے کہ وہ روحانی غذا کو بھول جاتا ہے۔ وہ صرف مادی غذاؤں کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ نفس کی کمینگی اور جہالت اس حد تک ہے کہ وہ کھانے اور پینے میں پاک چیزوں کا خیال نہیں رکھتا۔ چونکہ نفس انسانی جسم کا حکمران ہے، اسے جسم کی مادی ضروریات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ نفس جسم کو وہ مادی چیزیں مہیا کرے جو پاک اور صاف ہوں۔ جسم کی غذا، اس کا لباس، اس کی رہائش سب پاک صاف ہونی چاہیے۔ اگر نفس جسم کی ضروریات مہیا کرنے میں پاک چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو نفس کی غفلت اور جہالت بڑھتی جائے گی۔ اس سے نفسانی قلب وسوسوں کا شکار ہو کر برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔